السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کسی کا دینی اور دنیوی عیب سر عام بتانا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ قرآن پاک وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، وہ قانون ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو سنوارتا ہے، اور وہ ہدایت ہے جو ہمیں سیدھے رستے پر چلاتی ہے۔ پارہ نمبر 6 میں ہمیں وہ رہنما اصول ملتے ہیں جو عدل و انصاف، حلال و حرام، وعدوں کی پاسداری اور شریعت کے نفاذ کو واضح کرتے ہیں۔ یہ پارہ انسانی معاشرے کی تعمیر، اسلامی قوانین کے نفاذ اور اللہ کے احکامات پر مکمل اطاعت کا درس دیتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم کم وقت میں اور آسان الفاظ میں اہم آیات کا مطلب آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ قرآن کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ پارہ نمبر 6 کا آغاز جو ہے وہ سورہ نساء کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اندر سورہ مائدہ بھی پڑھیں گے۔ آیت نمبر 148 تھی، اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ برے کاموں کی تشہیر نہیں کرنی، کسی کی برائی یا غلطی کو سب کے سامنے بیان کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر ظلم ہوا ہو تو مظلوم انصاف کے لیے بات کر سکتا ہے، مگر حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہر معاملہ اسی کے سپرد ہے۔ یعنی کہ پردہ پوشی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرنی ہے۔ آیت نمبر 164 میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب سے مکالمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو جب بعض پر فضیلت دی تو کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جن کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور اس سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کے قصے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ رسولوں کے واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے، جبکہ بہت سے انبیاء کے قصے ذکر نہیں کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بے شمار انبیاء مبعوث ہوئے، لیکن صرف وہی واقعات ذکر کیے گئے جو ہدایت اور عبرت کے لیے ضروری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست گفتگو فرمائی، جیسا کہ کسی سے عام طور پر بات کی جاتی ہے۔ یہ ایک منفرد انداز تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اس لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ کی اہمیت ہمیں اس کے نزول سے پتہ لگتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المائدہ اس حال میں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ وہ سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اترنا پڑا۔ جو بیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم سورۃ المائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ ہے، اس لیے تمہیں اس میں جو چیز حلال ملے اسے حلال سمجھو، اور جس چیز کو اس سورہ میں حرام قرار دیا گیا ہو اسے حرام سمجھو۔ پھر میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے کہ مردوں کو دین کے عملی نفاذ کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ عدل و انصاف کو قائم کر سکیں، اور خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے اصول کو سمجھ سکیں۔ یعنی اس میں سورہ نور میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پاکیزہ زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو اپنے عہد و پیما کو، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے مویشی اور چوپائے سوائے ان کے جو پڑھے جائیں تم پر، نہ حلال کرنے والے ہوں شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، بے شک اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب ہیں اور اپنے عہد و پیما کو پورا کرنے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ہر صورت پورا کرنا ہے، اور مویشی اور چوپائے حلال ہیں مگر احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئیں، مردار خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو الا یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے بشرطیہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب تکمیل دین سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے کہ دین سے مراد شریعت کے تمام اصول، احکامات اور ہدایات ہیں، اور ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کا وہ طریقہ اور نمونہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو زندگی کے کسی بھی پہلو میں، خواہ وہ معاشرتی، معاشی یا سیاسی ہو، کسی اسلام سے باہر کسی بھی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دین کی تکمیل اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت مکمل کر دی۔ دینی احکامات میں کتاب و سنت کا کافی ہو جانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اس سے بھی منع فرما دیا۔ آپ اور میں ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور ہم نے اب اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس نعمت کا احساس دلانا ہے۔ اب آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام خوراک کے اصول بیان کیے اور اہل کتاب کے کھانے اور نکاح کے متعلق احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، یعنی وہ خوراک جو پاک ہو، اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو اور کسی حرام یا ناپاک طریقے سے نہ بنی ہو، وہ کھانے کے لیے جائز ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ذبیحے کو بھی مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا بشرطیہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہود و نصارہ کے ذبیحے میں شرعی اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو تو وہ جائز ہو سکتا ہے۔ مسلمان مردوں کو اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ وہ عورتیں پاک دامن ہوں، بدکاری میں مبتلا نہ ہوں اور نکاح کے ذریعے جائز تعلق ہو، نہ کہ زنا یا ناجائز تعلقات، کیونکہ نکاح ایک پاکیزہ اور باعزت تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پاک دامنی اور اخلاقی حدود کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی دھیان سے سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ہر وہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے، اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، یعنی نیک اعمال جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیے جائیں وہ وسیلہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو 3 اہم ہدایات دے رہے ہیں، یعنی ایک تو اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ تقوی اختیار کرو، اس کے احکامات کی پیروی کرو اور گناہوں سے بچو۔ وسیلہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ نیک اعمال، دعا اور ایمان، سب سے پہلے ایمان، پھر نیک اعمال اور پھر دعا، یہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ۔ صدقہ، توبہ اور عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہی اصل میں وسیلہ ہے۔
اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی اپنے نفس سے، شیطان سے، برائی سے اور دین کے دشمنوں سے ان کے خلاف جدوجہد کرو تاکہ تم حقیقی کامیابی حاصل کر سکو۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کمائی کی ان دونوں نے، اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان تمام آیات جو اوپر سے ابھی تک ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات اور ان کے مقاصد بیان کر رہے ہیں کہ تمام احکامات کے کچھ بنیادی مقاصد اور مصلحتیں ہوتی ہیں جن کا مقصد معاشرتی نظام کی حفاظت اور انسانی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نسب کی حفاظت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ زنا کو حرام کیا گیا تاکہ خاندانی نظام برقرار رہے اور معاشرہ پاکیزہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جان کی حفاظت کے بارے میں بتایا کہ قتل کو حرام کیا گیا تاکہ انسانی زندگی محفوظ رہے اور معاشرتی امن قائم رہے۔ پھر شراب کے بارے میں بتایا گیا کہ شراب کو بھی حرام کیا گیا تاکہ انسان کی عقل محفوظ رہے اور وہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ پھر مال کی حفاظت یعنی چوری کو حرام کیا گیا تاکہ ہر فرد کا مال محفوظ رہے اور معاشرے میں امانت و دیانت کا رواج ہو۔ پھر عزت کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بہتان پر سخت سزائیں رکھی گئیں تاکہ کسی کی بے عزتی نہ ہو اور معاشرے میں سچائی اور انصاف کا بول بالا ہو۔ یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے حفاظتیں انسان کے لیے رکھی، اس میں اسی کے لیے بھلائی ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ جھوٹے گواہوں اور حرام خوروں کی مذمت فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نافرمانی اور عدل و انصاف کے اسلامی اصولوں کو بیان کیا گیا۔ یہ لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے تھے اور حرام کمائی میں ملوث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس کسی فیصلے کے لیے آئیں تو آپ چاہیں تو ان سے کنارہ کشی کر لیں، اور اگر فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ یعنی کہ وہ اتنے جھوٹے تھے اور جھوٹ سننا اور پھیلانا جو ہے وہ پسند کرتے تھے، نفاق ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کی کہ اسلام جو ہے وہ عدل و انصاف کا دین ہے اور انصاف کرنے والے اللہ کو محبوب ہے، اس لیے جب بھی یہ جھوٹے لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو ظالم ٹھہرا رہے ہیں۔ اس آیت میں یہود کے لیے تورات میں نازل کردہ قصاص بدلے کے قانون کو بیان کیا گیا، جس کے مطابق جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ تھا۔ یہ قانون عدل پر مبنی تھا تاکہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی قصاص بدلے کا حق معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ یعنی گناہوں کی معافی بن جائے گا۔ یہ اسلام میں رحمت اور درگزر کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے لوگ فاسق ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے درجے میں فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہیں جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، پھر وہ ظالم ہیں جو اللہ کے احکام کے برعکس فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ فاسق ہیں جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں۔
آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں تمام چیزیں یہ بیان کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ان میں آپس کی لڑائی بڑھ جاتی ہے، اور جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو ان میں فیصلے نہیں کرتے تو ان میں غربت اور فاقہ عام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 50 میں فرما رہے ہیں افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ سوالیہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں فرمایا کہ کیا لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھوڑ کر جاہلیت یعنی غیر اسلامی کے فیصلے چاہتے ہیں؟ یعنی کیا وہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین اور رسم و رواج کو اللہ کے عدل و حکمت والے فیصلوں پر ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے فیصلے سب سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ مکمل انصاف اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون کسی ظلم یا ناانصافی پر مبنی نہیں بلکہ سراسر عدل و رحمت ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کا خطاب پھر ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ نہ تم یہود اور نصارہ کو دوست بناؤ، ولی یعنی کہ دلی دوست نہ بناؤ، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر جو جس کو دوست بنائے گا، کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز ہدایت نہیں دیتے جو مومنوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کو دلی دوست بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم قوم میں سے ہیں۔ خبردار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر، اور کہہ رہے ہیں کہ وفاداری اور اصل دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور وہ شخص رفتہ رفتہ ان کے نظریات، عقائد اور طور طریقے اپنانے لگے گا جو بالآخر اسے دین سے دور کر دیں گے۔ یہ آیت سماجی میل جول، حسن سلوک اور لین دین کے خلاف نہیں بلکہ ایمان اور وفاداری کے اصول کو واضح کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو اپنے دین کے تحفظ کے لیے محتاط رہنا چاہیے تاکہ ان کے عقائد اور اسلامی تشخص پر کوئی سمجھوتا نہ ہو سکے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا، اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دوست بنانا کس کو ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یعنی مومنوں کے حقیقی دوست کون ہیں؟ مسلمانوں کے سچے اور حقیقی ولی دوست صرف تین ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا مددگار اور کارساز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی ہدایت اور شریعت کو لے کر آئے، اور وہ سچے مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، وہی دوست ہو سکتے ہیں۔ تین طرح کے دوستوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ پیغام ملا کہ اپنے دوست اور مددگار انہیں بناؤ جو دین پر ثابت قدم ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہیں اور دین کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اب دین کا مذاق اڑانے والوں کو دوست مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بنایا جائے جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پانے کے باوجود دین کی قدر نہیں کرتے اور مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرے دیگر کفار جو دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور مومنوں کو نقصان پہنچانے کے پے در پہ رہتے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ایسے لوگوں سے محتاط رہو، کیونکہ ان کے ساتھ دوستی ایمان کو کمزور کر سکتی ہے اور دین سے غفلت کا باعث بن سکتی ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ اب علماء اور مشائخ کی جو ذمہ داری تھی بنی اسرائیل کے
علماء نے ایسا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء اور مذہبی پیشواؤں کی کوتاہی کو بیان کیا کہ وہ اپنی قوم کو گناہوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے، جبکہ ان کا فرض تھا کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے، حرام کو حرام اور حلال کو حلال کہتے۔ یہ آیت علماء اور دینی رہنماؤں کی ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ اگر وہ برائیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتے اور خود بھی حرام میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نزدیک مجرم ہیں۔ آیت نمبر 78 اور 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن پر لعنت بھیجی گئی، اور یہ لعنت دو عظیم انبیاء حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سے کی گئی۔ اور پھر اگلی آیت میں 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیوں کی گئی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یعنی کہ وہ دو جو برائیاں تھیں، ایک بڑی برائی تھی نافرمانی، وہ اللہ کے احکامات کو کھلم کھلا توڑتے تھے، اور دوسری تھی برائی کو نہ روکنا، وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے بھی نہیں روکتے تھے بلکہ خود بھی انہی کاموں میں ملوث رہتے۔ یہ آیت ایک اہم معاشرتی اصول سکھاتی ہے کہ اگر برائی کو نہ روکا جائے تو پورا معاشرہ اللہ کے غضب کا مستحق بن سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 6 جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہوا۔ کچھ اہم نکات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا احکامات ہمیں دیے اور جن چیزوں سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال فرمائیں، ان سے بھرپور فائدہ انسان کو اٹھانا چاہیے۔ برائی کی تشہیر کرنا منع ہے، خصوصاً اگر کسی پر ظلم نہ ہوا ہو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تقوی، وسیلہ اور جہاد ضروری ہے، اور وسیلہ میں وہ تمام نیک اعمال آ جاتے ہیں ایمان کے ساتھ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اور جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد اپنی نفسانی خواہشات اور برائیوں سے رکنا۔ چوری کی سزا اسلامی شریعت کا اہم حکم ہے تاکہ معاشرہ محفوظ رہ سکے۔ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم، فاسق اور کافر ہیں۔ یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے خیر خواہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور دین کا مذاق اڑانے والوں اور کھیل تماشا بنانے والوں سے تعلق نہ رکھو۔ علماء اور مشائخ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ برائی سے روکیں گے ورنہ وہ بھی مجرم ہیں، اور برائی کو نہ روکنے والے اور خود گناہ میں ملوث ہونے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ برائی کو روکنا، عدل و انصاف قائم کرنا اور اللہ سے قربت اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ دین کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں وہ ظالم، فاسق اور اللہ کے لعنت کے مستحق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم برائیوں کو ختم کرنے والے اور بھلائی کو پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں چلنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور توفیق عطا فرما دے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہدایت دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر اور ہمیں ظالموں، فاسقوں، نافرمانوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔